السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عاجزانہ اپیل درخواست۔ میرے عزیزو، 21 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے۔ میری طرف سے اور مدرسہ ابو بکر صدیق کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ میرے عزیزو، ایک اپیل یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نام پر جانور قربان کریں گے اور مقبولیت کی دعا کریں گے، تو اللہ کے نام پر جانور قربان کر کے کیا کسی کو ہم تکلیف دینا پسند کریں گے؟ میرے عزیزو، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نام پر مسلمان اپنے محبوب مال کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے تو دلی خوشی ہوتی ہے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر جانور قربان کریں اور پھر اس جانور کے اجزاء سے ہم کسی کو تکلیف دے کر یا اس جانور کے اندر سے نکلے ہوئے خون کے ذریعے سے کسی کو ہم تکلیف دے کر اور قبولیت کی دعا کریں، یہ کہاں صحیح ہے؟ میرے عزیزو، ہم اللہ کے نام پر جانور قربان کریں گے، لیکن ہم یہ عہد کریں کہ ہم جانور جو قربان کریں گے اس کا جو خون نکلے گا اس کو ہم نالیوں میں بہنے نہیں دیں گے۔ دیکھیے، کوئی کام انسان کے لیے مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، جہاں تک میرا اپنا خیال ہے۔ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو ناممکن ہیں اور مشکل بھی ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ناممکن تو ہیں لیکن کوشش کرنے پر ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جانور قربان کریں گے جس کے ہاں فرش کچا ہے، زمین کچی ہے، تو بیچارہ تھوڑے سے گڈھے کر کر اپنے جانور کو قربان کر لیتا ہے اور خون نالیوں میں بہنے سے بچا لیتا ہے۔ تو جس کے ہاں فرش ہے، جس کا فرش پکا ہے، تو وہ کس طریقے سے کرے؟ وہ فرش پہ اپنے جانور کو قربان کرتا ہے اور خون کو نالیوں میں بہنے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ غلط ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگ جانور کے پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ 10 دن 1 ہفتہ سے اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اس نے جو گندگی پھیلائی ہے گھر میں، اس کو ہم صاف کرتے ہیں، تو کیا جب ہم جانور کو ذبح کریں گے اور جو اس کا خون نکلے گا تو اس کو ہم کسی طریقے سے اس کے خون کو ہم فرش پہ ہی روک لیں اور اس کو بھر کر کسی چیز میں لے جا کر کسی ایسی جگہ ڈال دیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم دفن کر دیں کسی جگہ پر۔ تو میری یہ آپ سے عاجزانہ ایک درخواست ہے کہ ہم اپنے جانور کے خون کو نالیوں میں بہنے نہیں دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے پاس جو گوشت، پوست، ہڈی وغیرہ جو گھر میں رہتا ہے، تو اس کو ہم دفن نہ کر کے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتے ہیں، جس سے ہر آنے جانے والا شخص جب اس کی بدبو اس کے ناک میں پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمارا اسلام کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے جانور کو قربان کر کے ایک ایسا پیغام دے لوگوں کے اندر کہ جس سے غیروں کے اوپر اثر پڑے، کہیں سے کوئی بدبو قصبے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر ہمارے گوشت اور پوست و خون کے ذریعے سے نہ پھیلے۔ ہم جو بھی فضلہ ہے اپنے جانور کے یا گوشت وغیرہ جو ہم سے نہیں کھایا جا رہا ہے،
تو ہم گوشت، ہڈی، خون، جو بھی پھینکنے کی جو چیز ہے اس کو ہم کسی ایسی جگہ دفن کر دیں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہماری شریعت کہہ رہی ہے۔ آج وہی چیز غیر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے قربانی کے جانور کو جو فضلہ ہے، ہڈی، گوشت اور خون وغیرہ ہے، اس کو جو ہے وہ دفن کریں، نالیوں وغیرہ میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے میری آپ سے عاجزانہ ایک اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہم اپنے جانور کی جو بھی گوشت وغیرہ، ہڈی وغیرہ، خون وغیرہ ہے، اس کو ہم راستوں پر، نالیوں میں نہ بہنے دیں، ہم اس کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو ہم ایسے طریقے سے لے جائیں اپنے گھروں پر کہ کسی کو جو ہے پتہ نہ چلے، احساس بھی نہ ہو کہ اس میں کیا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے جانور کی قربانی سے۔ میرے عزیزوں، میری آپ سے ایک عاجزانہ اپیل ہے، تمام امت مسلمہ سے میری عاجزانہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اپنی شریعت پہ عمل کریں، اپنے اسلام پر عمل کریں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں، تو انشاءاللہ اسلام بھی سربلند رہے گا اور مسلمان بھی سربلند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔